بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو تمام عزتوں، تمام شہرتوں، تمام دولتوں اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی تھا، کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ جب کبھی آپ مجھے یہ جملہ بولتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ نے مجھے عزتیں دیں تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ ایک دن میں سو رہا تھا اور نیند اس طرح تھی کہ میں کوئی 80% سویا ہوا تھا اور 20% جاگ رہا تھا، تو مجھے آواز آئی اور تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں بڑبڑایا اسی نیند کے عالم میں، بے شک آواز اس سے زیادہ درست ہوئی۔ تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں پھر بڑبڑایا، میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ آواز اس سے بھی زیادہ درست ہوئی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے آس پاس کوئی تھا۔ مجھے لگا آج کچھ بڑا بول دیا ہے، شاید بڑا نمازی نہیں ہوں۔ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور جانے بغیر کہ کیا بولا تھا معافی مانگی۔ تو جب بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے یا آپ کو عزتیں دی ہیں تو ڈر جائیے، یہ مت کہیے اللہ نے ہمیں ذلتوں سے بچا لیا ہے۔ ڈسکا والوں کو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں، کوئی میرا دل چیر کر آپ کو بتائے کہ حجاز مقدس کی مٹی کے بعد میں ڈسکا کی مٹی کا احترام کرتا ہوں۔ آج میں کسی کے کہنے پر نہیں آیا، میں ڈسکا کی وجہ سے ڈسکا آیا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے میں سگریٹ پیتا رہا ہوں تاکہ آپ سے بات ہوتی رہے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈسکے سے میرا تعلق کیا ہے۔ میں پڑھے لکھوں کے شہر لاہور میں پیدا ہوا اور ڈسکا کے ان پڑھوں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ لاہور کے پاس یہ فیض ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کو جنم دیا تھا۔ ڈسکا پر یہ مہربانی ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کی تربیت کی تھی۔ ابھی جب میں اترا تو مجھے کسی ہوٹل میں لے جایا گیا جہاں مجھے کھانا کھلایا گیا، تو میں نے پوچھا یار اچھا ہوٹل تھا، یہیں پہ پروگرام کر لیتے۔ تو واپس آ کے مجھے ایک شخص نے یہاں کان میں بتایا کہ خلیل صاحب یہ ہوٹل یا یہ جگہ ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں سے ڈسکا سے 2 سڑکیں جاتی ہیں، ایک وایا کوئیں کی سیالکوٹ اور ایک وایا سمبڑیال۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے خلیل الرحمن قمر سائیکل پر بیٹھ کر 20 کلومیٹر دور جایا کرتے۔ وہ 20 کلومیٹر نہ آپ اس کی ماہیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی اساس کا۔ وہ سائیکل پر چلتے ہوئے میرے پیر وہ تربیت کر رہے تھے خلیل الرحمن قمر کی۔ وہ سکھا رہے تھے محبتیں چیز کیا ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آج کی یہ تقریر جو ہے وہ فی الفور جب یہ اپلوڈ ہوگی تو میری بیوی دیکھے گی اور میرے ساتھ جو سلوک کرے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے عاجزانہ معافی کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑی غلطی کی، مجھے ڈسکا بلا لیا ہے۔
میں ڈرتا تھا ڈسکا آتے ہوئے، ایک دو بار گزرا ہوں. میں جب سے آیا ہوں پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے. یہاں سے کچھ فاصلے پر آدم کے ہے. مجھے کوئی ڈسکے کے رستے بتا رہا تھا، ڈانٹا میں نے اس کو، ڈاکٹر ہے میرے. میں نے کہا بس کرو یار، اے تے ہن تھوڑیاں سڑکاں بن گئی ہیں، ورنہ میریاں تے اکھاں تے پٹیاں بند ہو تے میں ڈسکے تک جان دے ٹوئے یاد. آدم کے سے 2 میل دور ہے میری نانی کا گاؤں پاڑوں پنڈی، وہ ہے میری یونیورسٹی. وہاں پڑھا ہے خلیل الرحمان قمر، اور اس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ایچسونین جیسی بڑی عمارتوں سے بڑا ہے. وہاں میرے ساتھ 12 ٹینی کھیلتے ہوئے میرے بزرگ وہ تھے میرے پروفیسر اور استاد. وہ جو باتیں کیا کرتے تھے میں غور سے سنا کرتا تھا. ان باتوں نے ترتیب دینا شروع کیا مجھے، اور پھر لا کر وہاں کھڑا کر دیا جہاں آپ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ مجھے عزت مل گئی. اس تربیت نے مجھے سکھایا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں کہ اللہ تو مجھے ذلتوں سے بچائے رکھنا. اس سے کچھ فاصلے پر جام کے چیمہ ہے. وہاں میرے ماموں رہا کرتے تھے. میرے سگے ماموں نہیں تھے وہ، وہیں ان کے گھر میں بیایا گیا. اور اللہ کرے لوگ ان کی طرح ہوں، جب میں اچھا آدمی لکھتا ہوں تو اپنے ماموں کو لکھتا ہوں. میری نگاہ بار بار، میں نے ان کو منع کیا کہ دروازہ بند کر دیجئے، میں ڈرتا ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے ٹریفک کو دیکھ کر. یہی وہ رستے ہیں جہاں سے میں آیا جایا کرتا تھا، اور روز آتا تھا میں یہاں ڈسکا، یاد رکھیے گا، اور روز یہاں سے ذلیل ہو کر واپس جاتا تھا. ان کو بھی سلام جو مجھے ذلیل کیا کرتے تھے. وہ چلے گئے، ڈسکا باقی رہ گیا. محبتیں باقی رہ گئیں. انہوں نے سب کو مار ڈالا، ان سے محبت نہیں مری. بہت لکھا میں نے، اور یہ بھی نہ کہا کیجیے کہ کیا لکھتا ہے خلیل الرحمان قمر. اللہ کے واسطے کہا کیجیے کیا دیتا ہے وہ خلیل الرحمان قمر کو. میں کہاں ہوں رائٹر، اللہ کی قسم منشی ہوں اس کا. وہ دیتا ہے، میں قلم سے لکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، وہ نظم جس پر میری بیگم نے بڑی بے عزتی کی تھی میری، میں 3 لکس ایوارڈ لے رہا تھا، وہاں پڑھی میں نے. میری شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر، آج اس نظم کے معنی سمجھ آ جائیں گے آپ کو. میری شہرت میرا ڈنکا، میرے اعزاز کا سن کر، کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے،
یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے. نئی گاڑی خریدی ہے, نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے, مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم, میں بزنس مین ہوں جانم. ڈسکا سے جو سڑک سنبڑیال جا رہی ہے, مجھے یاد ہے جو میرے ہم عمر ہیں وہ جانتے ہوں گے, ان دنوں یہاں لاریاں چلتی تھیں اور بسوں کو ہم غور سے دیکھا کرتے تھے. وہ نئی نئی ایجاد تھی شاید ہمارے لیے. سب سے پھس پھسی اور گھٹیا بسیں وایا سنبڑیال سیالکوٹ جایا کرتی تھی. ایسے کیا مجھے کوئی چیلنج کرے گا اس بارے میں؟ دن میں کبھی آ جاتے میں اور ایک شخص جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. کبھی میں نے دوست کی ڈیفینیشن لکھی اس سے پہلے کہ میں اس کا نام لوں. میں نے لکھا کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا. سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا. ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ کی قسم میری اس ڈیفینیشن پر آج تک ایک دوست پورا اترا. بھکڑوال کا رہنے والا ڈاکٹر مقصود. اللہ اس کو جنتوں میں گھر دے. 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں وہ چلا گیا دنیا سے. اور مجھے یاد ہے میں جب اس کے جنازے پر کھڑا تھا تو میری منتیں کی جا رہی تھی اس کا منہ دیکھ لو, اور میں نے کہا چل رہے اس کا مرے ہوئے کا منہ نہیں دیکھوں گا. اس کو اگلی بار بھی جب ملوں گا تو وہاں حشاش بشاش ملے گا انشاءاللہ. یہاں وہ جو صدقے تمہارے کا پیریڈ ہے وہ 4 سے 5 مہینے پر محیط ہے اور زیادہ وقت سردیوں کا ہے. تو یہاں پر سائیکل رکھ کے ہم پہنچا کرتے تھے. ڈاکٹر مقصود میرے ساتھ ہوا کرتا تھا اور سردی, وہ بلا کی سردی میں اتر کر 3 کنوں کے جوس کے گلاس پیا کرتا تھا, کیونکہ یہاں سے وہاں تک جانے کا سفر میں نے سائیکل چلانی ہوتی تھی, کیونکہ واپسی پر مجھ سے آیا نہیں جاتا تھا. تو پھر میں اس برق رفتاری سے سائیکل چلاتا ہوا اس منزل ناتمام تک پہنچتا تھا جہاں اگلے 15-20 منٹ میں ذلت اور رسوائی کے بعد ہم واپس لوٹ آیا کرتے تھے. یہ یادوں کی بھی ایک پھوڑی ہوتی ہے. آج میں اس پھوڑی پر آیا ہوا ہوں, تو اس احترام میں خاموش رہیے. میں جانتا ہوں میں اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں پاؤں گا, اور میری بیگم میری بےعزتی کو سے مجھے روک نہیں پائے گی. لیکن آج شہادت کا وقت ہے خلیل الرحمن کا.
کیا تھا علامہ صاحب کا شعر، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آج اس کے مطالب سمجھ آ رہے ہیں مجھے. پانو پنڈی میں میری نانی تھی، میری سہیلی. اللہ جانتا ہے نہ لڑکیوں کی ایسی کوئی سہیلی ہوئی ہے، نہ کسی مرد کی کوئی ایسی سہیلی ہوئی ہے. وہ مجھے کھیلو کہہ کے پکارا کرتی تھی. میرے ماموں مجھے گوگی پتر کہتے تھے. ڈسکا کی فضاؤں میں یہ آوازیں آج بھی گونجتی ہوں گی اور یہ مرتے دم تک گونجتی رہیں گی، میں آپ کو بتاؤں. اس سارے کھیل کے بعد وہ کھیل میری تربیت کا ایک لمبا وقت تھا جو مجھے محبت کے معنی سکھا رہا تھا. وہیں مجھے معلوم پڑا کہ محبت بزدلوں کا اور رونے والوں کا نام نہیں. محبت تو طاقت دیتی ہے آپ کو، اور محبت کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا کہ یہ کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی گھٹیا لوگوں کا کام ہے. محبت جب ہو جاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے. تو میں وہ کامیاب آدمی ہوں. اگر میری کامیابی کبھی مجھے لکھنا پڑے تو صرف یہ لکھوں گا کہ میں وہ شخص ہوں جو محبت میں کامیاب ہو گیا تھا. میں نے طاقت حاصل کی اس سے. اس طاقت نے پرورش کی ایک غریب بچے کی، اور اس کو خلیل الرحمن سے خلیل الرحمن قمر بنا گئی. مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر، خصوصاً برائلر کھانے والی اپنی نئی نسل کے اوپر. میں برائلر اس لیے بار بار چیختا ہوں کہ کسی دن آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے بڑے مشہور ایڈوکیٹ ہیں صدیق صاحب، کہ اظہر صدیق صاحب. انہوں نے مجھے ایک دن کہا، اس پر بات چھڑ پڑی، تو مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب میرے ابا جی کہندے نے جنہاں کو آپ ہی نہیں ٹوریا جاتا انہوں نے تانوں کی ٹورنا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے میرے وقتوں میں، اور آپ جو میرے ہم عمر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کبھی کبھار ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں محلے میں ایک ہجڑا آیا ہے، اور ہم بچے بھاگم بھاگ اس کو دیکھنے جاتے تھے. اب ہم بھاگم بھاگ دیکھنے جاتے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک مرد ہے. ورنہ ماروی سرمت کا سر کچلنے کے لیے اکیلے مجھے نہ نکلنا پڑتا. محبت ہو جائے اور سچ مچ وہ محبت ہی ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے. یہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. ہر کام دا نام محبت نہ رکھتے ہو. محبت، جب میں کہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا، دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. تو یہ لکھتے ہوئے جب میں نے محبت کا لفظ اس میں رکھا تھا تو سوچا تھا
کہ میم سے ہی محبت ہے اور میم سے ہی محمد ہے. اور وہ سر سے پا سراپا محبت تھی وہ ہستی. بدقسمتی سے ہم بے شرم ان کا نام لے کر لوگوں کو مارتے. کبھی بیٹھ کر سوچئے گا عالم ارواح میں میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی، جو سر سے پیر تک محبت اور سر تا پاس صرف معافی کے کچھ نہیں تھے. ہم نے رسالت کے ساتھ توہین کا لفظ لگا کے توہین کر دی ہے ان کی. میرا ہی نبی ہے جس کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کے بارے میں لغویات بکتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. تو اس بات سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یہ توہین آپ خود مت کیجیے. ابا کی بات نہ مانے، امی کی بات نہ مانے، توہین ہوتی ہے نا ان کی. تو بیٹھ کر شام کو سوچا کیجیے نبی کی کتنی باتیں مانی آج آپ. اس وقت نہیں لگتا کہ ہم سارے ان کی توہین کے مرتکب ہیں. ہم گنہگار لوگ ہیں. اللہ کے واسطے میرے نبی کا نام لے کر کسی کی جان مت لیجیے. میرا دین، میرا نبی، میری امت کی، میرے نبی کی امت کی رسوائی ہوتی ہے. کچھ ثقیل ہوگی نا گفتگو تانوں نہیں، میں تانوں لطیفہ بھی سنانا بچ. پانچ چھ چرسی بیٹھے سن نا تے پولیس دا چھاپا پی گیا. ایک میرے نال دا سی نس کے تے پولیس دے ڈالے چ بہ گیا. باقی نس کے انہوں نے پولیس والے پھڑ کے لے آئے تو میرے نال دا بیٹھا سی. تو ایک پولیس نے کہا تھا تینوں بڑی کالی ہوئے. کہندا بھاجی میں پچھلی بار بھی کھلو کے گیا سا. محبت پر میں پھر پلٹ کے اپنی باتوں میں آ جاؤں گا، لیکن کچھ باتیں میں اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ نوجوان لوگ، بلکہ سب نوجوان ہیں. ڈسکے کی مٹی کا کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا. جن کے بارے میں ہم 1947 سے سن رہے ہیں کہ یہ قوم کا مستقبل ہے. دیکھو میں آج آپ لوگوں کو سمجھاؤں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ مستقبل ہیں، اصل میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماضی اور حال میں ہم سے کچھ نہیں ہوا. اللہ کی قسم نہیں ہویا. وہ جو مقدس ایوان ہے جس کا نام رکھا ہے، اس میں اتنے غیر مقدس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس قسم کا جمہوری نظام آپ کو دیا گیا ہے اور جس طرح آپ نے بیوقوفیاں کی ہیں، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج آپ کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ یہ قوم دو کام کیے بغیر قیامت تک ترقی کے زینے پر قدم نہیں رکھے گی. پہلا، اس پر کلمہ پڑھوں تو آپ کو شاید زیادہ یقین آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک
آپ انگریزی کو دھکے دے کے یہاں سے نہیں نکالیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی الو کا پٹھا آپ کو کہے کہ ہم اب ٹیک آف پوزیشن میں ہیں تو سمجھیے گا سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں کام کیا ہو اور اس نے ترقی کر لی۔ دوسری بات، یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان، اس میں روزے نہیں ہوتے، اس میں روزہ رکھنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے رمضان کے اگلے دن۔ یہ جب حرام کے بہت زیادہ پیسوں کو ٹھکرا کر آپ اگلے دن سارا وقت بھوک میں گزارتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزہ۔ اور جب تک یاد رکھیے گا آپ ایک کوڑی حرام کی کما رہے ہیں، آپ قیامت تک اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہویا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک بڑا ہی پاپولر جملہ ہے، کیونکہ ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ دی مرضی، وہ پائی وہ دی کوئی غلط مرضی نہیں جائے گی، وہ صرف اور صرف آپ کے کام آتا ہے، آپ کی بہبود اور بہتری کے لیے کچھ کرے گا، آپ کے لیے برا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ برا ہم کرتے ہیں، اور حرام کمانے والا تو یہ سوچے ہی نہ کہ اس کے ساتھ برا کہاں کہاں اور کہاں کہاں نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج خواتین نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بڑی ہی غلطی کی ہے آپ نے۔ ایسی محفل پتہ نہیں پھر کب سجے گی، اور کب میں ان کو بتا پاؤں گا کہ مرد کے حلال پیسوں پر گزارا کرنے کا علم اٹھا لیجیے، مرد کرپشن میں نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں چندہ اربن ایریاز کو چھوڑ کر اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو 95% آبادی ہے وہ 1 ویمن مین ہیں۔ یاد رکھیے گا، سوچ دے پاویں 10 دے بارے چ ہون، پر اویلیبل انہوں نے ایک ہی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہیں سے رونے کا وہ مقام شروع ہوتا ہے جب ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین آپ سے وہ باتیں منوا لیتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات، ابھی کوئی مجھ سے الجھ نہ جائے، اور میری دعا ہے کہ الجھے اور میں کسی دن جواب دوں اس کو۔ آپ نے آدھی زندگی ایک غلط نوشن کے اوپر گزاری ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے۔ خدا کی قسم، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے۔ وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتی، وہ کرتی آپ کی تربیت۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا، میرے پاس 10,000 اللہ نے مجھے جواب دیے ہوئے، ایک چھوٹا سا آسان جواب دے دوں۔ اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی۔ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے 10 سال تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر، دھمکیاں دے کر کہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا وقت پر، آپ کو چلایا جاتا ہے۔ اگلے 4 سال تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ایک حوالات بنا لیں اور 2 دن کے لیے اندر ڈھک دیں اور جا کے کھیل کود کریں آپ، تو یہ تربیت نہیں ہوتی۔ اگر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو یاد رکھیے گا پھر جیلر بھی قیدی کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں، ماں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں۔ وہ روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں
اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی۔ تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے، نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے، نیک بیوی کی بات کی انہوں نے۔ دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا، تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہوگا۔ میں اپنی ہی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ 1998 میں ایک وقت ایسا برا تھا کہ میرے بچے 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے۔ میں پریشان تھا، اور میرے پاس 50 کا ایک نوٹ تھا، اور تاش میں گیم ہوتی ہے بینک، کچھ لوگ جو کھیلتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ پیسوں پر کھیلی جاتی ہے۔ وہ میں نے نئی سیکھی تھی۔ پریشانی کا وہ عالم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پریشانی اس لیے تھی کہ میں نے کہیں ٹی وی پر بیٹھ کے جملہ بولا تھا کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں، لیکن میں بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں ایورنیو اسٹوڈیو چلا گیا، کمرے میں بیٹھ کے تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر خود ہی اکیلا پھینٹ رہا تھا کہ اتنے میں بڑے ہی سورما قسم کے کھلاڑی آ گئے، اور میں نے تاش کھیلنا شروع کی تھی۔ 50 میری جیب میں تھے۔ احترام میں وہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے، ورنہ میری پول کھل گئی ہوتی۔ وہ بینک جو ہے، جن کو بینک آتا ہے، وہ 2200 روپے کا ہو گیا۔ اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے 550-600 روپیہ دینا پڑتا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ اور میں جو سب سے نوزائیدہ بینک کھیلنے والا تھا، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بینک جیت جاؤں۔ ہوا بھی وہی، دعا قبول ہو گئی، اور میں بینک جیت گیا۔ میں نے رستے میں 1 کلو گوشت لیا بکرے کا، ڈالڈے کا 5 کلو کا ڈبہ لیا، ایک میں نے توڑا لیا آٹے کا، چائے کی پتی کا ڈبہ لیا، اور بچا کے میرے پاس کچھ 700 سے 750 کے درمیان پیسے تھے۔ وہ لے کر میں گھر پہنچا۔ اس وقت میں 5 مرلے کے ایک پورشن میں رہتا تھا، جس کا 5000 روپیہ کرایہ دیتا تھا، اور وہ دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میرا بڑا مشہور ڈرامہ ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، اور لنڈا بازار، اس کا ڈائریکٹر میرے ساتھ تھا، وہ سامان اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو میری بیوی نے مجھے دروازے پر روک لیا، کہتی کہاں سے لائے ہو یہ پیسے؟ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا زندگی میں ایک حرام معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں خلیل الرحمن قمر، خدا کی قسم میرے بچے اگلی رات بھی بھوکے رہے۔ وقت تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا برا، تو میڈ ہوتی تھی ہمارے گھر میں، آتی تھی کام کرنے کے لیے۔ صبح وہ ساری چیزیں اور وہ 700 اور 750 کے درمیان جو پیسے تھے اس کو دیے گئے۔ اور خوش قسمتی کہ میرا ایک دوست ان دنوں مجھے 200 روپیہ روز کا دے کے جاتا تھا، وہ آ گیا اور اس نے مجھے 200 روپیہ دیا، اور ہم نے اگلے دن کچھ کھایا پیا۔ ان باتوں کو غور سے سمجھیے گا۔ شاید جہاں اللہ نے آج مجھے پہنچایا ہے، میں اس پر اتنا پرائیڈ نہیں لیتا جتنا اس دن بھوکا رہنے کا لیتا ہوں۔ اس دن میں نے رکھا تھا روزہ، اور وہ روزہ آج تک الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے۔
میں ایک کم ترین آدمی یہاں تک پہنچا ہوں تو شاید کوئی اچھائی میرے اندر ہوگی جو میرا رب راضی ہے مجھ پر. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں اپنا گوشت بیچ کے کھلا سکتا ہوں اپنے بچوں کو، حرام کا ایک نوالا نہیں کھلا سکتا. دیکھو غور سے سنو یار، میرے ملک کے مستقبل کے ممارو. ارسطو نے جب جمہوریت کو ڈیفائن کیا نا، تو اگر اس نے 4 اس کی خوبیاں بتائیں تو 8 اس کی بدصورتیاں بتائی تھیں. اس گھٹیا نظام کو ایک کیپٹلسٹک اکانومی میں جمع کر کے ہمارے منہ پر تھوپ دیا گیا. آپ جو 1100 سال سے رعایا تھے، آپ کو کسی نے نہ بتایا کہ رعایا اور جمہور میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ جب جھوٹی تاریخیں پڑھ کے اس پہ بلیو کر لیں گے اور جستجو میں نہیں جائیں گے تو یہی حال ہوگا قوم کا، جس کے مضمرات سارے بھگت رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ رعایا سے جمہور نہیں بن رہے. جمہور کا ہاتھ اس کے لیڈر کے گریبان پر ہوتا ہے. آپ نے طے کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہے. کبھی بیٹھ کے دماغ نہ لڑایا، کبھی نہ سوچا کہ یا اللہ جی لکھیا ہے تو پھر کتاباں بھیجنے کی ضرورت سی. کدے حساب کرنی نہیں ساڈے نال، جو ہوندا پیا جس طرح تو لکھیا ہو ہی جا رہا ہے. تو جڑا مرڈر کرن ڈیا انہوں پھر میڈل پواؤ، انہیں وہی لکھیا ہے، سکرپٹ دے مطابق انہیں ایکٹ کر کے وہاتا تھا. انہوں جڑا ریپسٹ انہیں سزا کل ہی دے رہے ہو. یہ تھے وہ طریقے جو غلاموں کو ہانکنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے آپ کے بدقسمت مولوی کے تھرو. کم مولوی تھے ہماری قسمت میں آئے جنہوں نے آپ کو صحیح اسلام کی طرف ترغیب دی. خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا، میری ان باتوں پر سوچیے گا، مانیے گا بھلے مت. اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر بھائی کس بات کی سزا اور کس بات کی جزا؟ نہ آپ سزا کے حقدار ہیں نہ جزا کے حقدار ہیں. یہ وہ طریقہ تھا جب جس سے ہماری قوم کو قناعت کے غلط معنی بتا کے ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور آپ کبھی رعایا سے جمہور کی طرف سفر نہ کر سکے. آنے والے وقتوں میں اگر آپ بھی رعایا ہی رہیں گے ہماری طرح، ایک 18ویں گریڈ کا افسر 20ویں گریڈ کے افسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا تو اللہ کی قسم آپ جتنی مرضی صبح دعائیں میسج پر بھیج لیجئے، اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا. دعائیں کام کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، بلکہ جب آپ نیت سے آنیسٹی سے حلال کام کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ایک اور بڑی نعمت عطا کی ہے آپ کو، عقل سلیم، اس سے شعور حاصل کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہیں آپ کا یہی فعل ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا جنم کنندہ تو نہیں ہے؟ اور آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کا نام لے کر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہوا ہے. کبھی سوچا بیٹھ کے جب ہم توہین رسالت کی بات کرتے ہیں تو اتنے دہائیوں فرقوں کا سن کر آپ کے نبی پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ تو آپ کو مسلمان چھوڑ کر گیا تھا نا. سنی وہابی شیعہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے.
تو خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ میں فوڈ تھاٹ دے رہا ہوں آپ کو، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حلال کھانے لگیں گے، دماغ چلنے لگے گا۔ حرام کمانے والوں کا دماغ نہیں چلتا، کانے ہوتے ہیں، کانے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ جس کو کھلا رہے اس کے بھی کانے، جو آپ سے کھا رہا ہے وہ بھی کانا۔ آپ نے مجھے کسی نے، بلکہ میں نے شاید لنڈا بازار میں لکھا کہ میرے سوشل سیٹ اپ کی سب سے خوبصورت نشانی کیا ہے؟ جب 70 سال کا ایک آدمی دور کھڑا ایک 50 سال کے آدمی کے منہ پر تھپڑ مارے اور تھپڑ کھانے والا سر جھکا لے تو سمجھ لو مارنے والا باپ اور کھانے والا بیٹا ہے۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس باپ کے اوپر جس نے اپنے بیٹے کو کبھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس نے اپنے باپ ہونے کے حق سے انکار کیا ہے۔ یہ تھپڑ آپ اسی وقت مار سکتے ہیں جب آپ حلال کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب آپ بچے کو حرام کھلاتے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے میرا باپ کماتا کتنا ہے اور آتا کتنا ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے آپ اس کو ایکسٹرا پاکٹ منی دیتے ہیں۔ آپ اس کے کانے، وہ آپ کا کانا۔ بیوی کو ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور یہ ساری برانڈز لینے کے لیے ایکسٹرا منی دیتے ہیں آپ، تاکہ وہ راضی رہے۔ یہ راضی رکھنے کا بیوی کو طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ ایک ٹیبل پر شام کو بیٹھ کر کھانا کھانے والے سب لوگ ایک دوسرے کے کانے ہیں۔ کانوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر کبھی تھپڑ نہیں مارا، تو سالے تو نے مارا نہیں، اس نے کھایا ہی نہیں۔ وہ واپس تمہارے منہ پر مارے گا تھپڑ۔ جیسے لوگوں کے حقوق چھیننے والے، کسی کے حق کی نوکری لینے والے، ان کے لیے لکھا گیا تھا، اور تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پھر سکیل ہوگی گل سناواں پھر ایک لطیفہ۔ مراسی کو گیا نا ڈاکٹر کو، تو کمبی جا رہے، کہنا ڈاکٹر صاحب میں پتہ نہیں کی ہو گیا، میرا دل گھبرائی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جی نبض پھڑی، کہنا جی رہے، کہنا جی ڈاکٹر صاحب، کہنا کریلے کھانے چھڑ دے، کہنا ڈاکٹر میرا ہاتھ چھڑ دے۔ یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمد بن چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا، وہ ماروی سرمد سے بڑا گنہگار ہے۔ یہ پہلا شرعی حق ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا، پہلا وہ سوال ہوگا۔ جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آپ پر کرم کیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیاہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی؟ اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں اور روزے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اس سے۔ سنیے غور سے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں، لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجئے، وہ اس کو شیر بنا دے گی۔ آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے، وہ اس کو کتا بنا دے گی۔
ایک بچی جس نے 50-55 سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں، آپ ایک انوانٹیڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آپ بیٹھ کر کبھی 4 لمحے سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاک باز ہیں، لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو، عورت کو نہیں سکھا سکتے. اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکسپریشن سے مار دیتی ہے. چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جا کے اب ڈھونڈیے گا اور ہنسیے گا مت. آپ کے محلے میں 4 جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ وہ کڑی اپنے بچوں نے انج مار دی، لگتا ہے مار ہی دے گی. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے. پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڈھی تو گاں ہے. شٹ اپ یار، بچے پیدا کر کے دینے والی عورت گاں نہیں ہوتی. آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. رات کو سوئی ہوئی تھی وہ، اسکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا، اٹھنی تیرے ابا جی نے تیرے نہ کوئی گل کرنی ہے. وہ اٹھی، ابا جی نے بتایا کہ تیری فلاں کزن نہ تیرا فلانے جمعے نو تیرا ویاہ ہے. وہ ویاہ نہیں ہوتا. فرزانہ کپڑے دھو دے، انہیں کپڑے دھوتے. فرزانہ روٹی پکا دے، انہیں روٹی پکاتی. فرزانہ کپڑے استری کر دے، انہیں استری کر دیتے. فرزانہ چل سو جی، سو گئی. فرزانہ میں باہر جا رہا، چلے جاؤ جی. فرزانہ میں آ گیا اتنے بجے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاں ہے؟ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتی. دس از واٹ شی از ڈوئنگ ود یو. کمیونیکیشن، یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کمیونیکیشن، جنہوں نے پڑھا ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں کمیونیکیشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمیونیکیشن کی فائنسٹ فارم ہے محبت. تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑا وہ واسطے چمڑی ویچن واسطے تیار ہے. اسی اپنی مرضی کا منڈا لبنا ہے، پھر داتا صاحب جا کے دعا کرنی، یا اللہ ساڈے دماد نو ساڈی کڑی نال محبت ہو جائے. لاکھ دی لعنت. اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑ. اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں. پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے، جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ذمہ داری منہ کی. کیوں جی؟ یہ جملہ آپ کے نبی نے تو ادا نہیں کیا تھا. اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی. سارے منڈے جنہوں نے سارے ڈیبڈ ووچر. یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں، جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں. اسی تے معاشرے نو اگ لان واسطے چوراں اور گھات تے بیٹھے ہونے ہیں. آل وی مین، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں، یاد رکھیے گا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ عورت بناتی ہے معاشرہ، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے، مرد کی حیثیت سوشل سیٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے، اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے. ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے، فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے. وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں. سیٹیں نہیں بدلی جاتی، اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے. عورت کبھی بھی سوشل اکنامک یونٹ نہیں بن سکتی.
اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا. تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت آبرو سے کرنے دیجیے. یہ جو لونڈے ہیں نا جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجیے دوستی. آپ کو ان کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی. آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈتی ہیں. ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ गई तो रोना पिटना पै गया. और देखो वो लिमिट्स तो क्रॉस नहीं की उसने, पसंदीदगी का हक है उसके पास. अगर उसने लिमिट, और मैं आपको बताता हूं आप दोस्ती कीजिए, वो कभी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी. یہ آپ کے ملک میں جو 70% سوشل ایولز ہیں یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. میں آپ کو خیر وہ نہیں سنا سکتا اس وقت، میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بھیا معاف کر دے یار، کتوں مروائیں گا. بڈھی دی مار دی عادت پی گئی، پانی وہ چپ کر کے کھا لی دی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہ تو میں تمہیں دس دیتا ہے نا، ورنہ سمجھنا سی میں تو بڑا بھائی کواکڑ باز آدمی، پتہ نہیں گھر کی کرتا ہوگا. اللہ کی قسم ٹگے دا نہیں جی میں گھر چ. دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجیے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں. یہاں میں بھی باپ ہوں، آج آپ بھی باپ ہیں. تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں. کونڈ چکن گے کڑی دا تو پہلا جملہ ان کی کہیں گے میری ماں دی عزت کریں. کیوں بھائی تیری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی؟ یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں کرے گی وہ، یاد رکھیے گا. اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی. حکمیہ عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی. میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی. میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے. ہاں شناختی کارڈ نام بھی مسئلہ بھی ہوتا تو میں کر لینی سی جی. میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا 2 باتیں کہیں اس سے. میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا، بس سال 4-5 دن جڑے نا بہیو لائک اے سلیو، میری بھی عزت رہ جائے نا. دوسری بات اس کو میں نے کہی، اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے حکومت کروائی ہے اس سے. دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو. یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی، اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا. تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا، میں نے ولیمے کے اگلے دن اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا سامنے. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں، ابا بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز غور سے سنیے گا. میں نے کہا ابا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا نے سوال کیا. میں کہا چچا نو کوسچنز، میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا، اور میں انصاف پسند آدمی ہوں. آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے.
آپ جب اس کو کہتے ہو نا وہ میری ماں کی عزت کریں تو آپ ان وے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں نہ میرا پیو. بھائی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت. جنگل جو پھاڑ کے لے آئے ہو, پاگل خانے جو امپورٹ کرائی گئے. یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا؟ جو حالات توقع نہیں ہوتی اس کو. تو قیدی مت بنائیے, قیدی وفادار نہیں ہوتا. دوسری بات, اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. میرے خیال میں سمجھنے والوں بڑی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا تو نہ سمجھن تے اللہ معاف کرے ولی نہیں سمجھا سکے. انہوں نے بھگتنا ہے اور انہوں دی وجہ نال معاشرے نے بھگتنا ہے. آپ جب اپنی مرضی بھی کر لیں نا, ضروری نہیں ہے بچی کا کوئی پسند ہی ہو, اس سے جا کے ڈسکس کیجئے. پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسند ہی؟ اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند, 1 منٹ نہ لگائیے, کنونس مت کیجئے اس کو. چلیے آج میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میرے رشتہ دار بھی سن لین انہوں نے ایسی دی تیسی. آج یہ میں واقعہ پہلی دفعہ سنا رہا ہوں. میری چھوٹی بہن, میری بڑی دوستی تھی میری بہنوں سے, بلکہ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے یار ماں ہماری جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری ایک بہن 9th میں پڑھتی تھی, ایک 6th میں پڑھتی تھی. وہ مجھے کہا کرتے تھے یار باہر بھی جایا کر, اس طرح تینوں عادت تیری عورتوں نال دی عادتیں ہو جائیں. بٹ میرا دل کہتا تھا میری بہنوں سے میری دوستی رہے گی تو مجھے ان کو وفا شاری اور حیاداری کے درس نہیں دینے پڑیں گے. تو اس کا میرا یہی کزن ڈاکٹر مقصود, یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا, پڑھتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس وقت. ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے, اور میری خالہ جو رحیم یار خان والی تھیں ان کی بھی خواہش تھی, بلکہ وہ روتی تھی, ترلے لیتی تھی. یہی حال میری اس خالہ کا بھی تھا اور ڈاکٹر مقصود کا بھی تھا. اور میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ ڈاکٹر مقصود کے ساتھ. میں نے اپنی خالہ رحیم یار والی کی جوتیاں چٹکھا دیں اس بات کے اوپر. میں طاقتور آدمی تھا اپنے گھر میں, میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگایا, نو میں نے کہا. میری بہنیں مان رہی تھی, میں فورس سے منانے والا آدمی نہیں تھا, میں اس کو کنوینس کیا کرتا تھا. I was buying time. دلیلوں سے سمجھاتا 1.5 سال گزر گیا. 1.5 سال بعد وہ مان گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھ لا. اس نے کہا ٹھیک ہے. شی یوز ٹو کال می کھیلا پائی جان. ٹھیک ہے کھیلا پائی جان. میں نے کہا پھر میں ڈاکٹر مقصود میری چھوٹی خالہ کا بیٹا تھا, بڑے تھے مجھ سے 7-7.5 سال. میں نے کہا پھر میں چھوٹی خالہ نے کہوں آ کے انگوٹھی پا دے. تو ہم نا یاد ہے اس زمانے میں نالیاں ہوتی تھی گھر میں چل رہی ہوتی تھی, تو اس نے جواب دینے سے پہلے اس طرح نالی میں تھوکا اور مجھے کہتے کہہ دیں, اور میں ہنس پڑا. میں کہا نہیں بیٹا تیری شادی رحیم یار خان میں ہوگی. یہ اس نے میرے فیصلے پر تھوکا تھا کہ چل میں تیری گل مان لی, تو 1.5 سال تو میں کنونس کر رہے ہیں. یہ مرضی نہیں تھی. تو میں اگر اتنی سی بات پہ سمجھ لیتا ہوں تو اللہ دے واسطے ان تے اور آسان کام ہے. ان کو پتر قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ دے منڈا تینوں پسند ہے, کہہ دے اللہ دی قسمیں وہ اس طرح نبھائے گی کہ تسی سوچ نہیں سکتے. ورنہ پھر تہاڈیاں بزرگ عورتیں نہ کدی ملیا جی, یہ بھی جملہ بھی سنیا گا کی حال ہے آپاں بس گزر گئی ہے. یہ وہ لفظ بولتی ہیں, یاد ہے ہنسنے کی بات نہیں, یاد رکھنا.
اور یہ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا. کیوں گزر گئی ہے؟ اپنی پسند کا مرد تو 30 سال رہ کے ساتھ مر جائے نا، خدا کی قسم ناز کرتی ہے عورت. عورت کے انتقام سے بچی خدا کے واسطے. وہ نظر نہیں آتا پر ایک دن جا کے وہ دکھائی دیتا ہے. نسلوں کے سودے کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آپ. جو پڑھ رہے ہیں ان کو میں کچھ کہنا چاہوں گا before I proceed to end it up. کی ٹائم ہو گیا یار؟ او مائی گاڈ. نہیں سر تاری مہربانی. کسی زمانے میں میری کوئی گل نہیں سی سنتا، ٹائم بڑا ہوندا سی. اللہ دی قسمیں کہندے کی فلسفہ بولدا رہنا، چپ کرا دینا سمجھ. تو غریب بچے دی کیڑا گل سندا ہے؟ پھر میں لکھ دینا ہوں. جڑا گانا نہیں میرا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، اے جڑے پہلے اشعار نے نا، یہ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے اور میں 9th میں نہیں تھا. میں آپ کو سمجھاؤں میری عمر کیا تھی. میں 3 سال کا تھا، 3 سال 1 مہینے کا. ایوب خان کا دور تھا اور مجھے 5 سال کا کر کے اسکول میں داخل کروایا گیا تھا، کیونکہ 5 سال سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، یاد ہے نا. پھر میں نے ڈبل پروموشن لی 3rd سے 5th میں. میں نے 4تھی نہیں پڑھی ہوئی. تو آپ سوچئے میری عمر کیا تھی. تو یہ اس بچے نے لکھا ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں لکھاری نہیں ہوں. شروع ٹی وی تے میرا نا چل رہا تھا، میں ہسنا ہونا تھا. میری بیگم نے ایک دن پوچھا ہسنا کیوں ہے؟ میں کہا دیکھ ہے کسی دا تے نام میرا چل رہا. آپ کی قسم جس طرح آپ داد دیتے ہیں نا دیکھ کے، ٹھیک اسی طرح میں بھی داد دیتا ہوں اس دن بیٹھ کے. آپ مجھے دے رہے ہوتے ہیں، میں دینے والے کو دے رہا ہوتا ہوں. کیا ایک جملہ میرا بڑا پسندیدہ، ایک ڈائلاگ میرا منجلی کا، شاید منجلی کا یا تو دل کا کیا ہوا. اس کو غور سے سمجھیے گا گھر جا کے بھی. کہندا عورت جب گرتی ہے نا تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے. اس کو گھر جا کے سوچیے گا بھیا. جس عورت میں، جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. ٹیسٹیفائی کیجئے اس کو جا کے. آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ سس نوں دا لڑائی ہو گئی ہے، کامن، ویری کامن. خدا کی قسم ساس اپنی بہو سے نہیں لڑتی. آپ یاد کیجئے بیٹے کی شادی پر بیٹے کے سے زیادہ شاید خوش ہوتی ہے اس کی ماں. پھر وہ لڑتی کس سے ہے؟ وہ بہو سے نہیں لڑتی، وہ بہو کے اندر کی اس ماں سے لڑتی ہے جو آ کے اس کے بیٹے کو دے دیتی ہے. تو میں لڑکیوں کو عموماً تقریر کرتے ہوئے سمجھایا کرتا ہوں کہ رب دا واسطہ جو اس ماں نو لکا کے رکھا کرو اس ماں دے سامنے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ کہاں، یہ باتیں کہاں ورک آؤٹ کرتی ہیں؟ یاد رکھیے گا جب باپ نے بیٹی کی مرضی پوچھی ہو، ورنہ سارے تھیسس، سارے فلسفی بیکار ہے. یاد رکھیے گا. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اکنامکس،
सोशल साइंसेस, तरक्की, मेहनत, इनका न्यूक्लियस कौन है? औरत। समझिए इस बात को। एक बुराई मेरे यहां जन्म ली, इसी वजह से याद रखिएगा। ऐसी औरत मर्द को इनसिक्योर रखती है। इनसिक्योर समझते हैं आप? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਨਾ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ तेरे ਨਾਲ चंगे रिश्ते आए सन। मर्द ये बात कभी नहीं भूलता, मैं उनको मना करता हूं, लड़ाई में ये बात कभी ना कहिए मर्द को। मर्द यहां रखता है इस बात को, इनसिक्योर कर देता उसको। मर्द, लड़की उसको इनसिक्योर कर देती है। इनसिक्योर्ड मर्द कभी अच्छा इकोनॉमिक यूनिट नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ यूं नीचे आता है। जिस मर्द को अपनी बीवी पर भरोसा है ना, आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए कभी। वो ना कभी अपने सबॉर्डिनेट्स को डांटेगा, ना काम से जी चुराएगा, और ना पैसे कमाने में तामुल बरतेगा। और वो वही तो हलाल के पैसे कमाते हैं, याद रखिएगा। जो ही बीवी शौहर को इनसिक्योर करती है, 6 फुट का मर्द चूहा बना देती है वो इनसिक्योरिटी से। इसलिए किसी भी मर्द को अपनी वो बेटी ना दीजिए जो उसको चूहा बना देगी। आपकी मेहरबानी है सबकी, बशमूल मेरे, याद रखिएगा। इस गुनाह से अल्लाह के वास्ते बाज आ जाइए। मेरा मुल्क इस तरह तीर की तरह सीधा हो जाएगा। फिर ये फेमिनिस्ट अपनी मौत आप मर जाएंगे, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है 35-36 ही, वो खुद मारेंगे इनको, जूते मारेंगे इनको। आज भी आप याद रखिएगा। आप इसके बावजूद समझिए कि जब फादर्स डे आता है तो आपकी 95% बेटियां लिखती हैं कि मेरा बाप मेरा हीरो है। तो इस शर्म से डूब के मर नहीं जाते हम कि वो हीरो कितना बड़ा विलन बन जाता है उस दिन, और वो फिर भी कुछ नहीं कहती उसको। बाप के बारे में बेटी कभी बात नहीं करती। वो जो बाप के अंदर का जिन है ना, फिर वो अपने अंदर मुंतकिल कर देती है, और उसका सारा सदमा झेलता है वो शख्स जो उसको ब्याह कर ले जाता है। पढ़ाई के बारे में एक आखिरी बात कर लूं। अगर तुम लोगों ने ये समझा हुआ है कि इम्तिहान पास कर लेना पढ़ाई है, तो तुम कहीं गार के ज़मानों में रह रहे हो। पढ़ाई इश्क का नाम है। जब तक उस इश्क में आप नहीं जाएंगे, नंबरों को मत सोचिएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और एक आपसे आखिर में हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़िए। जिसने कुरान सिर्फ अरबी में पढ़ा है और उसको अरबी नहीं आती तो उसने नहीं पढ़ा हुआ, और अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचा ही नहीं है। वो बार बार जब कुरान शरीफ की बात करता है तो अपने पैगाम की बात करता है। ऐ नबी, अपने आप को हलाकत में न डालो, आपको जो मैं पैगाम दिया गया है वो पहुंचा दो। सही कह रहा हूं जनाब मौलाना साहब? तो खाली खाली अरबी पढ़ने से मेरे अल्लाह का वो मैसेज, मेरे नबी का वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचता। तर्जुमा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, और कम कम ऐसी रहेंगी जिनके लिए आपको उलमा से बात करनी पड़ेगी, और आलम के पास जाइए। वरना साढ़े पिंडां च ते शहरां च जिहड़ा कुछ नहीं करता उन्हें असीं मौलवी बना देंगे। ये सच है, मैं गलत कह रहा हूँ? डरिए मत यार, इनको ठीक होना है।
یہ ہم سے زیادہ معتبر لوگ ہیں، تو ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دین اور ناٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ آخر میں ایک دو آپ کو شاعری کی کچھ چیزیں سنا لوں تو اللہ کے حوالے پھر مجھے روکیے گا، میں آئی ایم گیٹنگ لیٹ، مجھے نہیں پتا تھا 6 بج جائیں گے، میں بڑے وقت پر پہنچا تھا، انہوں نے وقت ضائع کیا رستے میں میرا۔ جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے۔ ایک آخری نظم آپ کو سناتا ہوں پھر اجازت، بلکہ میں وہ غزل سناتا ہوں جو انشاءاللہ میری قبر کے کتبے پر لکھی جائے گی۔ میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں۔ میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں۔ جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں۔ بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی، اجل موت کو کہتے ہیں، بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی، میں زندگی سے حساب لے کر چلا گیا ہوں۔ میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں۔ انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا۔